صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان تقوی اختیار نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز کے اندر تقوی ضروری ہے۔ تقوی اگر جس مرد یا عورت کے اندر آ جائے گا وہ انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اسے مل جائے گی۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ یہ دراصل ہمارے لیے پوری انسانیت کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مثال ایسی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی، کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ اس نے نجات پالی، وہ ہلاکت سے بچ گیا، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ سب کے سب کیا وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی طریقے سے جو مرد اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرے گا، اس پر عمل کرے گا، وہ نجات پالے گا، اور جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے سنت کی بڑی تاکید آئی ہے کہ ہم ہر ایک چیز میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، ان کے کردار، ان کے اخلاق کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ آج کا مسلمان اسے نہ دین کا فکر ہے اور آج اللہ حفاظت فرمائے ہمارے آدھار کارڈ اور جو آئیڈینٹی ہوتی ہے اس میں تو مسلمان ہے، نہ جانے اللہ کی فہرست میں ہمارا نام مسلمان میں ہے کہ نہیں، اس لیے کہ ہم نام کے رہ گئے۔ جو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کام دیے تھے، جو ہمیں بتائے، آج 1% بھی مسلمان اس کو مکمل طور پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ صرف یا تو پھر ہم صرف جمعے کے یا رمضان کے مسلمان ہیں، وہ بھی نہیں، پورے طور پر نہیں۔ نہ ہمارے زندگی کے اندر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ ہی قرآن کی تلاوت ہے۔ کوئی بھی چیز ہمارا ان تمام چیزوں سے ہماری زندگی خالی گزر رہی ہے تو صرف اپنے کام دھندے اور دنیا کس طریقے سے ہماری اچھی ہو جائے اور کس طریقے سے ہم اس دنیا کے اندر صرف اپنا پیٹ بھر کر یا 2-4 بچوں کے پیٹ بھر کر اس دنیا سے چلے جائیں، اسی کی محنتیں ہو رہی ہے۔ باقی اس کے علاوہ اللہ کو راضی کرنے کی کچھ بھی فکر نہیں ہو رہی۔ ایک غفلت بھری زندگی گزر رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کو بھی بند کر لیا، ورنہ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی اللہ کا ذکر کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے، اس لیے کہ نہ معلوم کہ کب اللہ کی پکڑ آ جائے، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس پکڑ سے چھٹکارا نہیں دلا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً غفور الرحیم ہے، جہاں وہ غفور الرحیم ہے وہ قہار بھی ہے۔ ایک مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت اگر گناہ کرتا ہے تو کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ انسان ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جب کوئی مرد یا عورت اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہونے کے باوجود، اس پر قدرت ہونے کے باوجود اگر وہ زمین کو حکم دیتا تو زمین اسے وہیں نگل لیتی، اگر آسمان کو حکم دیتا تو آسمان سے اللہ پتھر برسا کر اسے وہیں ہلاک کر سکتا۔ اللہ اگر ہوا کو حکم دیتا تو ہوا بھی اسے لے جا کر کے اور دور دراز میں جا کر پٹک کر مار دیتی۔ اگر اللہ بارش کو حکم دیتا تو بارش برسا کر اسے ہلاک و برباد کر سکتا۔ اللہ جس چیز کو حکم دے دیتا اللہ اسی کے ذریعے ہمیں ہلاک و برباد کر سکتا ہے، لیکن اللہ پر ہم قربان جائیں کہ اللہ کو قدرت ہونے کے باوجود، اللہ کو علم ہونے کے باوجود ہماری نافرمانیوں پر وہ پکڑتا نہیں ہے بلکہ مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے
کہ میرا بندہ شاید آج نہیں کل نہیں پرسوں وہ توبہ کر لے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، وہ ایسی ذات ہے۔ حالانکہ اس کو علم ہے کوئی انسان چھپ کر گناہ کر رہا ہے، بند کمرے کے اندر گناہ کر رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، رات کی تنہائیوں میں گناہ کر رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن وہ ایک ذات ہے جو اسے دیکھ رہی ہے اور اسے قدرت بھی ہے، چاہے تو اس کو وہی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے بندے اور بندیوں کو موقع دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں کہ تم توبہ کر لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ ایک بندہ اگر دن کے اندر 100 سے بھی زیادہ مرتبہ اگر گناہ کی معافی چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اس سے یہ نہیں پوچھتے تو 100 مرتبہ گناہ کر چکا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن مرد آج کا ہم مسلمان ہیں، آج کے مسلمان جو مرد اور عورتیں ہیں جو دن کے اندر کئی اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں لیکن کبھی وہ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ہمارے نامہ اعمال کے اندر نہ نماز ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ قرآن کی تلاوت ہے، اتنے گناہ کرنے کے باوجود، اتنی غفلت بھری زندگی گزارنے کے باوجود کسی وقت بھی ہم اللہ سے ڈرتے نہیں کہ اللہ کہیں ہمیں اپنے عذاب میں گرفتار نہ کر لے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ دل گناہ کرتے کرتے اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اس پر ایک جو تک بھی نہیں رہتی کہ اتنی گناہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتے اتنا روتے ہیں کہ آج کے ہم مسلمان ہیں کہ اللہ کے گناہ کرتے بھی کبھی ہمارے دل کے اندر ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی دلوں پر سے پناہ مانگنی چاہیے کہ جو دل کبھی اللہ کے ڈر سے گھبرائے نہیں۔ یہ دل تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے بنائے، اس دل کے اندر صرف اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت رہنی چاہیے، آخرت کی فکر رہنی چاہیے ہمارے ذہن و دماغ کے اندر۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے جب اس کی نحوست دلوں پر چھا جاتی ہے تو پھر انسان کو عبادتیں کرنا، اللہ کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جیسے کہ آج ہماری حالتیں ہیں کہ مہینوں گزر جاتے ہیں، ہفتوں گزر جاتے ہیں، یا تو پھر جمعے کے اندر صرف 2 رکعت فرض پڑھ لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا، نہیں، کل قیامت کے دن پتہ معلوم ہو جائے گا کہ کہ کون سے ہم مسلمان تھے، کس درجے کے ہم مسلمان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو 24 گھنٹے کے اندر 5 وقت کی نمازیں فرض کی، ہم صرف جمعے کے دن ادا کر کے یا صرف رمضان مبارک کے چند روزے رکھ کر یا صرف 1-2 دن عبادتیں کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے فہرست میں ہمارا پکا سچا مسلمان میں نام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پکا سچا مسلمان کی علامات یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے، اسے کوئی وقت کی نماز اس کی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ پکے مسلمان کی علامات یہ ہے کہ کوئی دن اس کے قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ پکے مسلمان کی علامات یہ ہے کہ اس کی زبان اللہ کی نافرمانی سے محفوظ ہو، وہ کسی کو گالی نہیں دیتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ اس پکے مسلمان کی علامات یہ ہے کہ اس کا عام غلط نہیں استعمال کرتا، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی محبت نہیں ہوتا، چند کوڑیوں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہیں کر سکتا۔ پکے مسلمان کی علامات یہ ہے کہ وہ چند کوڑیوں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرتا، وہ تو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کے دل پر، اس کے ذہن و دماغ میں سوال رہتا ہے کہ ہم سے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راضی ہو جائے اور ہماری موت اس حالت میں آئے کہ اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو، اس لیے کہ وہ کامیاب ہو گیا جس کو اس حالت میں موت آئی کہ اللہ اس سے راضی تھا، اور وہ ہلاک و برباد ہو گیا، وہ مر گیا۔ عورت کہ جو اس حالت میں اگر اس کی موت آ گئی کہ اللہ کا اس سے ناراض تھا تو اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر رکھی ہے۔ ہم کامیاب ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو فالو کر کے
ان پر عمل کر کے ان کو اپنے اندر لانے کی جب فکر کریں گے، کوشش کریں گے، محنتیں کریں گے، جبھی کامیابی مل سکتی ہے۔ اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روگردانی کر کے ہم نہ دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کامیابی کا نقشہ صرف قرآن کی تعلیمات کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کے اخلاق و کردار کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی کسی تعلیم کے اندر، دنیا کی کسی بھی تہذیب کے اندر، دنیا کی کسی بھی کامیابی ہے تو صرف دین محمدی کے اندر ہے۔ کامیابی ہے تو صرف اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے اندر ہے۔ کامیابی ہے تو صرف اور صرف قرآن تعلیمات کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے سے ملتی ہے۔ یہ دنیا ایک دن ہم سے رخصت ہو جائے گی، نہ دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے، نہ کوئی رہا ہے، نہ رہ سکتا ہے۔ صرف ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ، اس کو کبھی موت نہیں آتی، اس کو تو نیند بھی نہیں آتی ہے، وہ تو کھانے پینے سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، موت سے پاک ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی دنیا کے اندر چیزیں دیکھ رہی ہیں، یہ سب کے سب ایک دن فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یہ انسان بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اسے آخرت کا سفر کرنا ہے، اسے عالم برزخ میں جانا ہے اور پھر وہاں سے آخرت کا سفر کرنا ہے، اور پھر اسے پل صراط پر سے بھی گزرنا ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، جس کے ایک طرف جہنم ہوں گے اور اس میں ہر گنہگار اس میں کٹ کٹ کر گرتا چلا جائے گا، اور اسی جہنم پر اس پل صراط کے پل بنایا جائے گا۔ جو نیک لوگ ہوں گے، جو دنیا کے اندر اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہوں گے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہے، جو دنیا کے اندر اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہوں گے، جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہوں گے، جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنے اندر لانے کی فکر، محنت اور کوششیں کرتے ہوں گے، وہ تو اس راستے سے، اس پل سے آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گزر کر جنت کے اندر پہنچ جائے گا۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہوں گے، جو قرآن کریم کی تعلیمات کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہوں گے، جو اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہوں گے، وہ لوگ سب اس پل سے گر کر جہنم کے گڑھے میں جا کر گریں گے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سب گھاٹیاں ہر انسان کو گزرنا ہے، وہ چاہے بادشاہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی مذہب، کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہو، وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر پارسا سمجھنے والا ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر بادشاہ سمجھے جانے والا ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر چیئرمین، کونسلر، کوئی بھی ہو، ایم پی ہو، ودا، سب کو اس راستے سے گزرنا پڑے گا۔ اور اگر جس نے بھی اللہ کے حکم کی نافرمانی آنکھ کھل کر کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پکڑ کر، فرشتے اسے پکڑ کر جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ وہ اس پل صراط کی پل سے پار کر کے جنت کے اندر نہیں جا سکے۔ جنت کے اندر وہی جائے گا جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی مان کر زندگی گزارے گا، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کر جائے گا، تبھی جنت ملے گی۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار کر جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پہلے اس کی صفائی جہنم کے اندر ہوگی، اگر ایمان ذرہ برابر باقی تھا تو پھر جنت کے اندر جائے گا، لیکن اس سے پہلے کوئی کیا جہنم کے اندر ایک دن اتنا آسان ہے گزار لینا کہ آج دنیا کے انسان تھوڑی سی اگر تکلیف آ جاتی ہے، یا آج دنیا کا آگ میں انسان، کوئی ایک طاقت بہادر آدمی نے اس کا آگ کے اندر ہاتھ ڈالنا اپنے آپ نہیں ڈال سکتا ہے، ڈرتا ہے۔ اور وہ آگ جہنم کی آگ جو اس دنیا سے 70 گنا زیادہ طاقت رکھتی ہے، اس کے اندر زیادہ طاقت ہے، 70 گنا زیادہ ہے اس کے اندر، تو اس آگ کو انسان کہاں برداشت کر سکے؟ یہ سب مراحل کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر یہ اللہ کے گھر اسی طرح ویران رہے اور ہم اسی طریقے سے غفلت بھری زندگی گزارتے چلے جائیں گے تو پھر ہمارا قبر کے اندر کیا بنے گا؟ جہاں ہر مرد ہو، عورت ہو، اس سے سوالات ہوں گے،
من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو آؤٹ ہے، معلوم ہے سب کو. اتنا آسان تو دکھتا ہے یہ سوال، لیکن جواب اسی کے ذہن میں آئے گا وہی دے سکے گا جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی مان کر زندگی گزارے گا. آج اس سوال ہمارے ذہن میں سن کر فوراً جواب آ جاتا کیا؟ کسی بھی مسلمان سے پوچھو، چاہے وہ جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتا ہو، چاہے وہ عید کی بھی نماز نہیں پڑھتا، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے. لیکن کہنا کافی نہیں، وہاں وہی جواب دے سکے گا قبر کے اندر جو دنیا کے اندر اللہ کی مان کر چلا ہوگا، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارا ہوگا. پہلا سوال من ربک، دوسرا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جس نے اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے اندر اختیار کیا ہوگا، اپنی زندگی کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر، ہر چیز میں جس نے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا ہوگا، پھر وہ یہی جواب دے پائے گا. اور جس نے مغربی تہذیب کے کلچر کو اختیار کیا ہوگا، جس نے دین اسلام کو چھوڑ کر ہماری زندگی جیسے گزر رہی ہے، کھانا ہمارا اسلامی طریقے کے مطابق نہیں، ہمارا لین دین اسلامی طریقے کے مطابق نہیں، ہمارے کاروبار اسلامی طریقے کے مطابق نہیں، ہمارا لباس اسلامی طریقے کے مطابق نہیں، اور ہم صرف نام کے مسلمان، تو وہ انسان اس کا جواب نہیں بنے گا، اس سے نہیں دے پائے گا. تیسرا سوال من نبیک، تیرا نبی کون؟ آج پوچھو، آج بچہ بتاتا ہے میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ یہی جواب ہمیں قبر میں آ جائے. نہیں، جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا ہوگا، اسی کو جواب آئے گا. اسے فرشتے بتائیں گے، اس کو وہی جواب دے سکے گا. اور جو دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے روگردانی کیا ہوگا، وہ جواب نہیں دے سکے. وہ کہے گا مجھے نہیں جانتا، میں نہیں پہچانتا. پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ جب یہ تینوں سوال کے جواب جب وہ نہیں دے پائے گا تو جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، اس پر اب عذاب قبر شروع ہوگا. کیسا عذاب ہوگا اللہ ہی جانے. تو اتنا آسان نہیں ہے. اتنا لوگوں نے جس دین کو اتنا کھلونا بنا لیا ہے، لگتا ہے کہ جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے. کہ جیسے ہمارے باپ دادا جو چلے گئے وراثت میں مال مل جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہم تو مسلمان ہیں، مرے گئے تو سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. نہیں عزیز دوستو، جنت کے لیے حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنتیں کرنی پڑیں گی. اللہ کے یہاں کوئی رشتہ داری نہیں چلتی. یہ تو رشتہ داری جو بنایا اللہ نے، یہ صرف آپس میں تعارف کے لیے ہے. اللہ کے یہاں تو صرف بندگی کا واسطہ ہے. جو اللہ کی مانے گا، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے ساری نعمتیں ہیں. وہ نعمتیں ہیں جو دنیا کے اندر ہم نے نہ کبھی دیکھیں گے، نہ سنیں گے، نہ ہمارے ذہن و دماغ میں اس کا خیال ہے. کس کے لیے؟ جو دنیا کے اندر اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہا ہے. کسی پولیس سے نہیں، کسی انسپیکٹر سے نہیں، کسی بڑے آدمی سے نہیں، اس سے اللہ سے ڈر کر جو زندگی گزار، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، جو اللہ کے سامنے جھکے گا، جو اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے گا، اس کے لیے نعمت ہے، اسی کے لیے جنت ہے. جو آج اللہ کے حکم کے سامنے نہیں جھکے گا، جو اللہ سے آج ڈر کر زندگی نہیں گزارے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جھکانے کے لیے
جہنم کو بنایا ہے۔ تو اس پہلا خطبہ، جمعے کا پہلا خطبہ جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس میں تقریر کی تھی، ایک خاص تقوی کی وصیت کی۔ اس میں بہت ساری چیزوں میں سے جو خاص لب لباب تھا وہ تقوی، کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ جب تک ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا تو ہم اطاعت و فرما برداری نہیں کر سکتے۔ یہ تقوی وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کراتا ہے، یہ ناجائز چیزوں سے بچاتا ہے، یہ انسان کو جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، پھر کائے کا نماز، کائے کا روزہ، کائے کا زکوٰۃ، کائے کا ذکر، کائے کا قرآن، وہ پھر جانور سے بھی آگے گزر جاتا ہے۔ شیطان بھی ایسے لوگوں سے شرما جاتا ہے، اس لیے اس دل کے اندر ڈر نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، آج کے مسلمان ہمارا حال ہے کہ ہفتوں بھر ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، لیکن دل میں ڈر پیدا نہیں ہوتا۔ ہمیں کہ دل ڈر جانا چاہیے کہ اتنی جو نمازیں ہماری قضا ہوئی، اللہ کے حکم کو جو ہم نے توڑا، اللہ کو تو معلوم ہے ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جیسے کہ آج کل بڑے سے بڑے تاجر لوگوں کو کیسا بیوقوف بنا دیں، لوٹ لے دیں۔ آج کل ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ڈاکٹرس ہو، تاجر ہو، مالدار ہو، سب لوگوں کو بھولے بھالے جو مسلمان ہیں، جو لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر قوم ہو، بھولے بھالے جو ہوتا ہے ان کو اچھا بیوقوف بنا کر کھینچ لیتے ہیں اور اپنی ٹھوک لیتے ہیں۔ تو لوگوں کو انسان دھوکہ دے سکتا ہے، اور بھولے بھالے جو مسلمان ہیں وہ بیچ بھی جاتے، دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں، کہ جو خریدار ہوتا ہے وہ ظاہر کی چمک کو دیکھ کر پھنس جاتا ہے۔ تو ہم انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، اور آج دھوکے کا بازار گرم ہے، لیکن کوئی چاہے وہ کتنا ہی شاطر ہو، چاہے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو چلاک سمجھتا ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جب اللہ کے ایک حکم توڑا، چاہے اس نے چھپ کر کیا ہو، لوگوں کو دھوکہ دیا اور سامنے والوں کو معلوم نہیں ہے لیکن اللہ کو معلوم ہے، تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اسے وہیں پکڑ سکتا ہے۔ زمین کو حکم دے تو زمین اسے وہیں دفن کر سکتا ہے، آسمان کو حکم دے تو وہاں سے پتھر برسا کر اسے ہلاک کر سکتا ہے، اللہ ہواؤں کو حکم دے تو اسے اٹھا کر لے جا کر کہیں جا کر پٹک سکتا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو درخت کو حکم دے، چل رہا راستے پہ، درخت کو اس کے سر پر گرا کر اسے وہی ہلاک کر سکتا ہے۔ اللہ قادر ہے، لیکن اللہ پر قربان جائے، وہ جانتا ہے میرے بندے نے میری نافرمانی کی لیکن پکڑتا نہیں ہے، مہلت دے رہا، وقت دے رہا، آج نہیں کل توبہ کرنے میرا بندہ۔ جب توبہ نہیں کرتا، معافی بھی نہیں مانگتا، پھر موت آ جاتی ہے تو اب ایسا نہیں کہ بچ گیا، اب اس کی صفائی کہاں ہوگی، جہنم کے اندر ہوگی۔ تو گناہوں کی سزا مل کر رہے گی۔ یہ غفلت میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم بچے چلائے جا رہے ہیں۔